سا ہے بہتر ہے؟ اچھا میں بتاتا ہوں آپ کو، ابھی بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ یہ بھی کہ کویسچن لیتے ہیں، پھر میں آفر بعد میں لے لوں گا۔ ایک بھائی نے پوچھا یہ کہ 4 ماہ شاید پہلے انہوں نے اپنی زوجہ سے کہا کہ مجھ سے طلاق لے لو اور جہاں چاہو جاؤ، اس کے علاوہ کچھ نہیں کہا تھا، لیکن بعد میں انہوں نے یوں کہا کہ میں آپ کو دے دی ہے نا طلاق، تو میں نے دے دی ہے، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں جو پہلے آپ نے کہا تھا طلاق لے لو اور جہاں چاہے جاؤ، اس سے تو طلاق نہیں پڑی تھی، لیکن جب آپ نے بعد میں اسی طلاق کو بنیاد بنا کر یہ کہا کہ میں نے دے دی نا، تو اس سے طلاق واقع ہو جائے گی اگر آپ نے پہلے والی طلاق کو کا قصد و ارادہ کیا تھا تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ دونوں مطلب اگر تو اس لفظ کو کہنے کے بعد آپ کی زوجہ کو 3 حیض آ چکے ہیں تو دوبارہ تجدید نکاح کر لیں، اگر نہیں ہیں تو آپ زبان سے کہہ دیں میں اپنی زوجہ سے رجوع کرتا ہوں، کیونکہ اگر یہ الفاظ کہے جائیں اور فوراً پھر بعد میں اس کی تصدیق کی جائے تو یہ قرینہ بن جاتا ہے کہ اسی کی چونکہ آپ تصدیق کر رہے ہیں، تو پہلے چاہے طلاق نہیں پڑی تھی لیکن اب طلاق کی تصدیق کرنے سے طلاق ہو جاتی ہے، اس لیے احتیاط اسی میں ہے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ میری والدہ جو ہیں وہ میرے لیے ایک روزہ شاید ہفتے میں ایک روزہ رکھتی تھیں اور اب ان کے اندر ہمت نہیں ہے، تو اب وہ رکھیں یا چھوڑ دیں؟ دیکھیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ منت مانی تھی؟ اگر تو آپ کے لیے کسی وجہ سے منت مانی تھی کہ میں اپنے بیٹے کے لیے اگر اس سے صحتیاب ہو گیا، اس کو نوکری مل گئی تو ہر ہفتے ایک روزہ رکھوں گی، اگر تو یہ منت مانی تھی تو پھر ان کو رکھنا تھا، لیکن اب اگر عذر لاحق ہو گیا ہے تو وہ روزے کا مطلب فدیہ دے دیں اگر ہمت نہیں ہے تو، اور ایک روزے کا فدیہ تقریباً پاکستانی آج کل 150 روپے آپ لے لیں کیونکہ مہنگائی زیادہ ہو چکی ہے، تو 150 روپے کم از کم وہ دے دیں ہر ہفتے تو ادا ہو جائے گا، لیکن اگر رکھنے پہ قدرت ہے تو منت کا روزہ رکھنا ہی ہوگا۔ اور اگر ایسا نہیں ہے بلکہ وہ ایصال ثواب کے لیے کرتی ہیں، کوئی منت کا نہیں تھا کہ چلو اپنے بچے کے ایصال ثواب کے لیے روزہ رکھ کر اسے بھی ثواب بخش دوں گی، تو یہ تو نفل پھر روزہ ہوا، منت کو تو واجب ہو جاتا ہے، یہ ویسے اگر آپ ارادہ سے رکھ رہی ہیں تو یہ نفل روزہ ہوگا، اور نفل روزے میں اختیار ہوتا ہے رکھیں یا نہ رکھیں، تو اب اگر عذر ہے تو نہ رکھیں، اور اب اس صورت میں جب کہ نفل روزہ ہے کسی فدیے وغیرہ کی حاجت بھی نہیں ہوگی۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر امام صاحب سورہ فاتحہ کو یا کوئی شخص رکعت میں